محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور ہر طرح کے بدلتے حالات میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی رہنمائی کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھا ہے۔ قیامت تک آنے والا انسان اپنے اپنے زمانے میں جس قسم کے بھی حالات ہوں گے، ان حالات میں اللہ کی اس کتاب میں اپنے لیے رہنمائی کا سامان پائے گا۔ یہ خود قرآن کریم کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک صفت یہ ذکر کی گئی، لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ عجائبات سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں جو معانی رکھے ہیں اور جو ہدایت کا سامان رکھا ہے، ہر زمانے کا انسان اپنے حالات کے مطابق اس سے رہنمائی حاصل کرے گا۔ جس طرح صحابہ کرام نے رہنمائی حاصل کی، ان کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اور بعد کے زمانوں میں آنے والوں نے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کی، اسی طرح ہر زمانے کا انسان قرآن کریم سے بدلتے ہوئے حالات میں رہنمائی حاصل کرے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کبھی کوئی انسان یہ شکایت نہیں کر سکے گا کہ میرے زمانے میں جو حالات ہیں ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں قرآن میری کیا رہنمائی کرتا ہے، کبھی اسے اس قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں۔ میں اورنگ آباد میں تھا، ایک پروگرام تھا، اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈران بھی موجود تھے۔ اس وقت پوری دنیا کے کیا حالات ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور خود ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا حالات ہیں، ہر شخص اچھی طرح اس سے واقف ہے۔ تو بعض سیاسی لیڈران نے اپنی تقریر میں یہ کہنا شروع کیا، مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، جب یہ حالات بدلیں گے۔ جب مجھے موقع ملا تو میں نے یہ کہا کہ اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، ان حالات کو جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، آج تک کسی میڈیا نے، نہ پرنٹ میڈیا نے اور نہ الیکٹرانک میڈیا نے اسے بیان کیا ہے۔ مختصر الفاظ میں ہمارے اس زمانے میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں، ان کو کس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، یہ قرآن ہی بیان کر سکتا ہے۔ اب لوگ غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا آؤ، ہمارے ملک میں گھر واپسی کا مسئلہ چل رہا ہے۔
یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ سب کے آبا اور اجداد ایک ہی تھے، تو پھر اپنے گھر میں واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا اس کا بھی ذکر قرآن نے کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھے تو اس کو سمجھنے کی کوشش تو کرے۔ پھر میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ گزشتہ نبی جو گزرے ہیں، رسول جو گزرے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ کافروں نے ان رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، اپنے ملک سے اور اپنی سرزمین سے ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، بس ایک ہی بات ہے کہ تم یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے دین میں واپس آ جاؤ۔ تو یہ مطالبہ تو گزشتہ رسولوں سے بھی کیا گیا تھا، اور قرآن کریم کوئی واقعہ اس لیے نہیں بیان کرتا کہ اسے تاریخ کے طور پر ہم یہ جان لیں کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، بلکہ قرآن کوئی واقعہ عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کرتا ہے۔ تو جو حالات گزشتہ نبیوں کے ساتھ پیش آئے تھے اس امت کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں رہنا چاہتے ہو تو باپ دادا کے دھرم کی طرف واپس آ جاؤ، ورنہ اس ملک میں تمہارے لیے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کہا اور سنیے، ہمارے ساتھ پوری دنیا میں، خاص طور سے ہمارے اس ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ کبھی قرآن کے اوپر اعتراض، کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، کبھی ہمیں جانی نقصان پہنچانے کی کوشش، کبھی مالی نقصان پہنچانے کی کوشش، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا؟ قرآن صاف صاف کہتا ہے لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تمہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں کے بارے میں بھی اور تمہارے مالوں کے بارے میں بھی۔ تمہیں جانی نقصان بھی پہنچایا جائے گا، مالی نقصان بھی پہنچے گا، اور مشرکوں سے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے تم ایسی ایسی باتیں سنو گے جس سے تمہیں بڑی تکلیف اور بڑی اذیت پہنچے گی۔ کیا قرآن کریم کی اس آیت میں موجودہ زمانے کے حالات بیان نہیں کر دیے گئے؟ جانی نقصان، مالی نقصان، قرآن پر اعتراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراض، آپ کی سیرت طیبہ پر انگشت نمائی، کیا یہ سب نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن پھر میں نے کہا قرآن صرف بیماری نہیں بتاتا، اس کا علاج بھی کرتا ہے۔ ان سب حالات کے بدلنے کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیسے حالات بدلیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو گے، لیکن صبر کا ایک
بہت ہی محدود معنی ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے کہ کوئی تکلیف آئے، کوئی نقصان ہو تو آدمی جزا فضا نہ کرے، واویلا نہ مچائے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کو برداشت کر لے۔ یقیناً صبر کی یہ بھی ایک شکل ہے، لیکن قرآن و سنت میں جب صبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے جامع معنی مراد ہوتے ہیں۔ صبر عن المعاصی، صبر علی الطاعات، گناہوں سے بچنے کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا ہوں ان رکاوٹوں کو عبور کر لو، اللہ کے احکامات کی تعمیل میں جو مشکلات پیش آئیں ان مشکلات کو برداشت کر لو، ہر حال میں گناہوں سے بچو اور ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ یہ ہے صبر کا مفہوم۔ جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو صبر کے ذریعے مدد مانگو اللہ سے، تو صبر سے مراد یہ صبر علی الطاعات اور صبر عن المعاصی ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے، میں اسے ایک چھوٹے سے جملے میں ادا کرتا ہوں، شاید اس سے کسی درجے میں صبر کا مفہوم ادا ہو جاتا ہو۔ میں یہ کہا کرتا ہوں وَإِن تَصْبِرُوا کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے، اگر تم دین پر جم جاؤ گے، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم دین پر جم جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی، کیونکہ اب تک کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمان جب بھی دین پر جمع ہے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اسے حاصل ہوئی ہے، اور دین سے جتنا دور ہوا ہے، جب دور ہوا ہے، اسے اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بدر میں کتنے تھے؟ صرف 313 تھے، لیکن کیا ہوا نتیجہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے شاعر کیا کہتا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی وہی اللہ ہے، اور اس نے ایمان والوں سے فتح اور نصرت اور مدد کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک تم دین پر نہیں جمو گے۔ دین پر جمو گے تو ٹوٹی ہوئی لکڑی بھی اگر اپنے ہاتھ میں اٹھاؤ گے تو وہ تلوار بن جائے گی۔ دین پر جمو گے تو دشمن کی طرف ایک مٹھی مٹی پھینکی جائے گی تو وہ دشمن کو اندھا کر دے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم دین پر جمو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہر قسم کے بدلتے حالات میں اس میں رہنمائی موجود ہے۔ سیرت کیا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال قرآن کریم کی تفسیر ہیں، قرآن کریم کی شرح ہیں۔ تو قرآن کی جو صفت بیان کی گئی کہ لا تنقضی عجائبہ، ٹھیک یہی صفت سیرت مبارکہ کی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی 63 سالہ زندگی
اور اس میں بھی خاص طور سے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے جو 23 سالہ زندگی آپ نے گزاری ہے، اس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہر قسم کے بدلتے حالات میں رہنمائی کا سامان موجود ہے، بلکہ ہر شخص اپنی انفرادی زندگی میں اگر قرآن سے رہنمائی چاہتا ہے، سیرت سے رہنمائی چاہتا ہے، تو ہر شخص کو اس کی انفرادی زندگی میں قرآن سے رہنمائی مل سکتی ہے اور سیرت سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ صاف لفظوں میں یہ کہوں اگر تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر میں اپنا تذکرہ قرآن میں ڈھونڈنا چاہوں، میرے ایمان کی حالت کیا ہے، عملی اعتبار سے میں کس مقام پر کھڑا ہوں، میرے ایمان کا مستوی اور ایمان کا معیار کیا ہے، اگر میں اس کو جاننا چاہوں، میں جاننا چاہوں، آپ جاننا چاہیں، آپ میں سے ہر فرد اگر اسے جاننا چاہتا ہے تو اسے قرآن میں کہیں نہ کہیں 30 پاروں میں کہیں نہ کہیں اسے اپنا تذکرہ مل جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ اے زید تیرا بھی تذکرہ ہے، اے عمر تیرا بھی تذکرہ ہے، اے عبداللہ تیرا بھی تذکرہ ہے، اے عبدالوہاب تیرا بھی تذکرہ ہے، اے عبدالکریم تیرا بھی تذکرہ ہے، اے حلیم اللہ تیرا بھی تذکرہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اپنی ایمانی حالت اور اعمال کی حالت کو دیکھنا چاہے قرآن کے آیتوں کے آئینے میں تو تجھے ضرور مل جائے گا۔ تو قرآن کی بھی جامعیت ہے اور سیرت کی بھی جامعیت ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا لا تنقض عجائبہ، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، اسی طرح سیرت کے بھی عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ دوسری بات قرآن کے بارے میں کہی گئی لا یخلقہ کثرت الرد، قرآن کو بار بار پڑھنا اسے پرانا نہیں بناتا، اور یہ تو ہمارا اور آپ کا تجربہ ہے، زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے لیکن کبھی دل قرآن پڑھنے سے اکتاتا نہیں، جب بھی پڑھیے ایک نیا مزہ، نشاط اور پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک یہی حال سیرت مبارکہ کا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں 23 سالہ نبوی زندگی، اس کو ہم نے کتنی بار سنا ہے، بار بار سنا ہے، بار بار سنتے رہتے ہیں۔ مکی زندگی کے حالات بار بار سنتے ہیں، مدنی زندگی کے حالات بار بار سنتے ہیں۔ جو کچھ مکے میں آپ کے ساتھ پیش آیا وہ کتنی مرتبہ سن چکے، جو کچھ مدینے میں آپ کے ساتھ پیش آیا کتنی مرتبہ سن چکے، لیکن کبھی دل اکتاتا نہیں سننے سے۔ ہر مرتبہ ایک نئی چیز دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہے، نیا احساس پیدا ہوتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کریم ایک بحر ناپیدا کنار ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی اور جس کی لمبائی اور چوڑائی کو نہ ناپا جا سکا ہے نہ ناپا جا سکے گا۔ ٹھیک اسی طرح سیرت مبارکہ بھی ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کا پتہ نہیں لگایا جا سکا اور نہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کا پتہ لگایا جا سکا۔ سیرت مبارکہ پر اب تک اس دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئی
کسی اور موضوع پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں، لیکن کیا سیرت مبارکہ کا حق ادا ہو گیا؟ حق ادا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ ہر ایک کو یہ کہنا پڑتا ہے دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصفے تم آدائے۔ ابھی تو ہم نے الف با بھی شروع نہیں کیا ہے۔ تو یہ سیرت مبارکہ کا جلسہ ہے۔ جب سیرت کے عنوان پر گفتگو کرنے کی بات آتی ہے تو میں اپنی بات کہتا ہوں، میں پریشان اس لیے ہو جاتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں۔ سیرت مبارکہ کا کون سا پہلو آپ کے سامنے لایا جائے؟ دوسرے، یہ سوچنا ہوتا ہے کہ سیرت مبارکہ کا وہ پہلو آپ کے سامنے لانا ضروری ہے جو ہمارے اور آپ کے حالات کے مطابق ہو، جس میں ہمارے لیے موجودہ حالات میں رہنمائی کا سامان موجود ہو۔ بھئی آپ کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی رضاعت کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی پرورش کا ذکر کیا جائے، اس خاندان کا ذکر کیا جائے جہاں آپ پیدا ہوئے، اس خاندان کا ذکر کیا جائے جہاں آپ نے دودھ پیا، ان سب حالات کا تذکرہ یقیناً ہمارے لیے عبادت ہے، باعث ثواب ہے۔ لیکن یہ آپ کی زندگی کے وہ حالات ہیں جو خود آپ کے اختیار میں نہیں تھے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے ان حالات کی ہم پیروی کریں اور اپنے لیے اسوہ بنائیں۔ ہمیں تو مکلف ان چیزوں کا بنایا گیا ہے جن کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہو اور وہ ہمارے بس میں ہوں۔ آپ بتائیے، آپ مکہ میں پیدا ہوئے، کیا ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم بھی مکہ میں پیدا ہو جائیں؟ آپ قبیلے قریش میں پیدا ہوئے، کیا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم وہاں پیدا ہو جاتے؟ آپ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کا ہمیں مکلف بھی نہیں بنایا ہے۔ اس کا تذکرہ تو ہمارے لیے باعث عبادت ہے، کیونکہ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، محبوب کا ہر ذکر محبوب ہوتا ہے، وہ تو ہمارے لیے عبادت ہے۔ ہمیں مکلف بنایا گیا کن چیزوں کا؟ نبوت کا اعلان ہونے کے بعد جو تعلیمات آپ کے ذریعے ہمیں ملی ان پر عمل کرنے کا ہمیں مکلف بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو اس سلسلے میں اسوہ اور نمونہ بنایا جائے۔ میرے دوستو، بات کو بہت زیادہ نہ پھیلا کر میں اس کو یوں سمیٹتا ہوں کہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے 3 جملے پڑھے ہیں جو ہمارے ہاں درسی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ کو اللہ نے جس خلق عظیم پر پیدا فرمایا تھا، اس حدیث میں جو 3 باتیں بتائی گئی ہیں، آپ نے بتائی ہیں، آپ کا خلق عظیم وہی تھا، آپ کی زندگی کا خلاصہ، آپ کی زندگی کا لب لباب وہی تھا۔ لیکن اس طرف آنے سے پہلے ذرا ایک نظر آپ کی مکی زندگی پر ڈال لیجئے۔ 53 سال آپ نے مکہ میں گزارے، 40 سال نبوت کے اعلان سے پہلے اور 13 سال نبوت کے اعلان کے بعد۔
نبوت کے اعلان سے پہلے جو آپ کی 40 سالہ زندگی ہے وہ انتہائی مقبولیت اور محبوبیت والی زندگی ہے. آپ ہر شخص کی آنکھ کا تارا ہیں، ہر ایک کے محبوب ہیں. ادب اور احترام کا یہ عالم ہے کہ کوئی آپ کا نام لینا پسند نہیں کرتا. آپ کے اوصاف کے ساتھ آپ کو بلایا جاتا ہے. کوئی امین کہتا ہے، کوئی صادق کہتا ہے. اپنے معاملات میں جو لا ینحل سمجھے جاتے ہیں، جو حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، مکہ کے تمام خاندان آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے فیصل مان لیتے ہیں. یہ آپ کی حالت ہے. لیکن جیسے ہی اعلان نبوت ہوا اور آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، اکثر مدینے مکے میں حالات بدل گئے. وہی لوگ جو صادق و امین کے علاوہ آپ کا نام لینے میں بے ادبی سمجھتے تھے، کوئی آپ کو ساحر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، العیاذ باللہ. اور پھر زبان سے ہی ایذا رسانی نہیں، جسمانی طور سے بھی آپ کو ایذا پہنچانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور جسمانی ایذا رسانی سے بھی آگے بڑھ کر روحانی ایذا رسانی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جسمانی اذیتوں کے ساتھ آپ کو روحانی اذیت بھی پہنچائی گئی. اسی لیے آپ کو اللہ کے راستے میں جتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں وہ بڑھ جاتی ہیں ان تمام تکلیفوں سے جو دیگر انبیاء کرام کو پہنچائی گئی. ایک سوچنے والا سوچتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتیں برداشت کی، اور آپ نے صرف 23 سال 950 سال کے مقابلے میں 23 سال کی کیا حیثیت ہے. لیکن پھر بھی آپ فرماتے ہیں مجھے جتنا اللہ کے راستے میں ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. لیکن جب تجزیہ کیا جاتا ہے ان پہنچائی جانے والی اذیتوں کو، آپ کو جو پہنچائی گئی اور دیگر انبیاء کرام کو جو پہنچائی گئی، تو ایک انصاف پسند آدمی اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا بالکل درست فرمایا. آپ کو صرف جسمانی اذیتیں نہیں، روحانی اذیتیں بھی اور ایسی روحانی اذیتیں کہ آدمی ٹوٹ کر بکھر جائے. مجھے آپ بتائیے ایک باپ کے لیے اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی کہ اس کی شادی شدہ بیٹیوں کو صرف اس بنیاد پر طلاق دے دی جائے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، اور طلاق کس نے دلوائی؟ اس چچا نے جو آپ کی پیدائش کے وقت بے انتہا خوشی کا اس نے اظہار کیا تھا، اسی کے 2 بیٹوں کے ساتھ آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا. لیکن جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو اسی نے اپنے بیٹوں سے کہہ کر مجمع عام میں آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی. اور ایک شوہر کے لیے اس سے بڑی اذیت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی جس بیوی کو اتنا چاہتا ہو، بلکہ یوں کہہ لیجئے جو بیوی بطور تحفہ اللہ نے عطا فرمائی ہو، اس بیوی کے اوپر تہمت لگائی جائے، ایک طوفان کھڑا کیا جائے. ایک شوہر کے لیے اس کی باوفا بیوی کے اوپر یہ الزام تراشی اس کی روح کو لہو لہان کر دیتی ہے. آپ کے ساتھ وہ بھی ہوا، آپ کے ساتھ یہ بھی ہوا. اس لیے بالکل بجا ہے کہ آپ کو اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف پہنچائی گئی کسی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی.
اور پھر مدینہ آنے کے بعد بھی حالات ختم نہیں ہوئے. جو پرانے دشمن تھے وہ تو باقی ہی رہے، مدینے میں نئے دشمن پیدا ہو گئے. یہودیوں کے 3 قبیلے، منافقین کی جماعت، یہ سہ طرفہ اذیتوں کا سلسلہ مدینہ میں آنے کے بعد آپ کے ساتھ شروع ہوا. یہ ساری اذیتیں آپ نے کیوں جھیلی؟ کیوں جھیلی؟ جس مقصد کے لیے آپ نے مکی زندگی میں اذیتیں جھیلی ہیں، جس مقصد کے لیے مدینے میں سارے حالات سے آپ گزرے ہیں، آپ یہ یقین کر لیجئے وہی مقصد سیرت نبویہ کا پیغام ہے. جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے اور جس کام کو کرتے ہوئے آپ نے اپنی 23 سالہ زندگی میں مکے اور مدینے میں اذیتیں برداشت کی، وہی کام سیرت کا پیغام ہے. ہر ایمان والے کو یہی پیغام سیرت سے حاصل کرنا چاہیے، اسی کا ذکر ہونا چاہیے، اسی کا تذکرہ ہونا چاہیے. اور پھر جس طرح قرآن پڑھنے کا ہم مشغلہ بناتے، ایسا نہیں ہوتا کہ سال میں کسی ایک مخصوص مہینے میں چند دن قرآن کی تلاوت کر لیں اور بس. نہیں، بلکہ قرآن کا یہ حق بتایا گیا کہ کثرت سے اس کی تلاوت کی جائے، کثرت سے اس کو پڑھا جائے. یہی حال سیرت کا بھی ہے. سیرت کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے، اسے اپنا مشغلہ بنانا چاہیے، سیرت کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. یہ بڑی عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سیرت کے نام سے چند پروگرام ہو جاتے ہیں. ہمارے عالم نشریات صاحب چند مسجدوں میں اس طرح مائک لگا کر کے بیان کروا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم نے سیرت کا حق ادا کر دیا. اور ہمارے کچھ بھائی ہیں جو قمقموں سے اپنے مکانوں کو روشن کر لیتے ہیں، سڑکوں کو روشن کر لیتے ہیں، کوئی ایک آدھ جلوس نکال لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ محبت کا حق ادا ہو گیا. محبت اتنی سستی چیز نہیں ہے. یہ تو محبت کے تقاضے بھی نہیں ہے. محبت کا تقاضا ہے اطاعت، اتباع، پیروی. جو پیروی کرنے والا نہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ کی اتباع کرنے والا نہ ہو، جو آپ کے نقش قدم پر چلنے والا نہ ہو، خدا کی قسم وہ دعوے محبت میں جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. اور جو پوری زندگی میں محبت کا دعویٰ نہ کرے لیکن آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا ہو، آپ کی شکل جیسی شکل بنائے، آپ کے لباس جیسا لباس بنائے، آپ کی چال جیسی اپنی چال رکھے، آپ کی معاشرت جیسی اپنی معاشرت رکھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا، آپ کے ہر عمل میں آپ کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے اور پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی محبت کا نعرہ نہ لگائے، صحیح معنوں میں وہی ہے محبت کرنے والا. محبت نام ہے اتباع کا، محبت نام ہے پیروی کا، محبت نام ہے نقش قدم پر مر مٹنے کا. تو یہ تذکرہ صرف چند دن کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے اس حدیث کی طرف جو میں نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ ہے. پہلی بات آپ نے فرمائی رشتے ناتوں کو جوڑو، صل من قطعک.
صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ کے جس حصے میں بچہ 9 مہینہ گزارتا ہے اس حصے کو رحم کہتے ہیں۔ ہماری اردو زبان میں بچہ دانی کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے رحم کہتے ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ بہت سے رشتے لے کر آتا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، چچا پھوپھی کا رشتہ، خالہ ماموں کا رشتہ، دادا دادی کا رشتہ، نانا نانی کا رشتہ، اور اس کے بعد پھر خالہ زاد بھائی بہن، ماموں زاد بھائی بہن، چچا زاد بھائی بہن، پھوپھی زاد بھائی بہن، یہ سب رشتے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، یہ رشتے خود بخود لے کر آتا ہے، اور ان میں سے ہر رشتے کا ایک حق ہے۔ ماں باپ کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے، دادا دادی کا حق ہے، نانا نانی کا حق ہے، پھوپھی کا حق ہے، چچا کا حق ہے، ماموں کا حق ہے، خالہ کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ انہی حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے صلہ رحمی۔ یہ سب نسبی رشتے کہلاتے ہیں۔ ان رشتے داروں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کا نام ہے صلہ رحمی، اور ان کے حقوق کو ادا نہ کرنے کا نام ہے قطع رحمی۔ اور قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے۔ اب تو ہر گھر میں قطع رحمی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور وہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہے کہ شب برات کے موقع پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ ہر گنہگار کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن قطع رحمی کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا صل من قطع کا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے ہم کہتے ہیں ہم کو کیا پڑی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے، جیسا وہ ہمارے ساتھ کرے گا ویسا ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ بلکہ اب تو ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اجنبیوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں اور رشتہ داروں سے دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ رشتہ دار دور ہوتے ہیں اور اجنبی قریب ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمارا طرز عمل ہے، اس نے ہم کو بلایا تھا تو ہم اس کو بلائیں گے، اس نے نہیں بلایا تو ہم نہیں بلائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب سامنے والا اس کا رشتہ توڑے، قطع رحمی کرے، تو یہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات پوری طرح آپ کی 23 سالہ زندگی میں، بلکہ 23 سالہ کیا، پوری زندگی میں آپ کا یہ وصف نمایاں طور سے ہمیں نظر آتا ہے
جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھر تشریف لائے تو آپ کے بدن کے اوپر لرزہ طاری تھا، کپکپاہٹ طاری تھی۔ حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی۔ جب آپ پرسکون ہو گئے تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے بارے میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں مجھے اپنی جان کے بارے میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بخدا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ پہلی بات جو بتائی تھی انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو شخص رشتہ داروں کا حق ادا کرنے والا ہو، مہمان نوازی کرنے والا ہو، دوسروں کے مشکل وقت میں کام آنے والا ہو، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہو، اور مصیبت کی ہر گھڑی میں لوگوں کے کام آنے والا ہو، وہی اوصاف حضرت خدیجہ نے بیان فرمائے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ اوصاف آپ کے ہیں، اور یہ اوصاف نبوت کے اعلان سے پہلے کے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو صلہ رحمی کے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کے اس دنیا میں ہی اللہ 3 انعام دیتے ہیں، آخرت میں جو ثواب دیں گے تو دیں گے ہی۔ 3 انعام، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، رشتہ داروں میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ بھئی جب ایک دوسرے کا حق ادا کرے گا تو محبت ہی پیدا ہوگی، کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ دوسری بات فرمائی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ رزق میں برکت کے لیے ہم لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، یہ جھاڑ پھونک کرنے والا، وہ جھاڑ پھونک کرنے والا، یہ وظیفہ بتانے والا، وہ وظیفہ بتانے والا، اتنی تسبیحات پڑھنے والا، اتنی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے سے دکان میں برکت ہوگی، مکان میں برکت ہوگی، یہ سب کرتے ہیں۔ لیکن جو نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں رزق میں برکت کا، اسے اختیار نہیں کرتے۔ وہ کیا بتا رہے ہیں؟ صلہ رحمی کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ اور تیسرا انعام عمر میں برکت ہوگی۔ زندگی میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو۔ یہ 3 نقد انعام صلہ رحمی کے ملتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی صل من قطعک، اس سے جڑ جا جو تجھ کو کاٹے۔ جو رشتہ دار قطع رحمی کرنے والا ہے اس سے جڑ۔ جو رشتہ دار رشتہ داری نبھا رہا ہے اگر تو اس سے جڑا تو کیا کمال کیا؟ کمال تو اس صورت میں ہے جو تجھ سے رشتہ توڑ رہا ہے، تیری حق تلفی کر رہا ہے، تو اس سے جڑ۔ یہی سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ واعف عمن ظلمک، اور اس کو معاف کر دے جس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے۔ مکی زندگی دیکھ لیجئے، مدنی زندگی دیکھ لیجئے، جتنے ظالم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے ظالموں کو معاف کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو کچھ پیش آیا اس کو اگر دہرایا جائے گا تو وقت کافی لگ جائے گا۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جنہوں نے بدر کے بعد تمام معرکوں میں قریش مکہ کی سپہ سالاری کا فرض ادا کیا تھا، ان کو بجائے فتح مکہ کے موقع پر سزا دینے کے انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے وہ معاف کیا جاتا ہے اسے۔
جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی معاف کیا جاتا ہے، اسے امان ہے۔ وہ ابو سفیان جو ہمیشہ، لیکن اس ابو سفیان کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے امان ہے، جو حرم میں پناہ لے لے اس کے لیے امان ہے۔ تو جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو۔ میرے آقا کی سیرت یہ ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی کی طرف سے زندگی میں کسی موقع پر کچھ زیادتی ہمارے اوپر ہو گئی ہے تو دل میں اس طرح سنبھال کر رکھتے ہیں اور موقع ملنے کا انتظار کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں بھی اگر موقع ملا تو پھر وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ پھر ہمیں کیا نسبت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے؟ آخری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ بڑی مشکل چیز ہے میرے بھائیوں، برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ یہ آقا ہی کر سکتے ہیں، اور آقا کے جو سچے پیروکار ہیں اور صحیح معنوں میں محبت کرنے والے ہیں وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ باقی یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے کیسی کیسی برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ واقعات بہت ہیں، لیکن ایک واقعہ سن لیجئے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اوس و خزرج والوں نے اسے اپنا بادشاہ بنانا طے کر لیا تھا، لیکن آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، وہ بادشاہ بنتے بنتے رہ گیا۔ یہ اقتدار بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے دوستو، چھن جائے اگر اور آدمی یہ سمجھ لے اس کی وجہ سے میرا اقتدار چھنا ہے تو زندگی بھر اسے معاف نہیں کرتا۔ بس یہی چیز اس کے دل کو لگ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے میرا وہ اقتدار جو ملنے ہی والا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے دل میں آپ کی دشمنی اور عداوت بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنے دل میں چھپا کر رکھا۔ بظاہر اس نے بھی آگے چل کر کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی نمازوں میں آتا تھا، بلکہ اس کا تو حال یہ تھا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے یہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر خود نمائی کا جذبہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جنازہ آتا ہے تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پہلے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے لوگوں صف لگا لو، لوگوں ایسا کر لو، لوگوں ایسا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں صاحب بھی جنازے میں موجود ہے۔ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے لوگ کچھ نہ کچھ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیا کرتا تھا؟ آپ جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر آتے تھے تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ لوگوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں ہدایت دی ہے اور عزت بخشی ہے، ان کی بات سنو اور مانو، یہ کہہ کر کے بیٹھ جاتا۔ اپنے قبیلے کا سردار تھا، لیکن پہلے غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر میں تو تمام ایمان والوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا تھا کہ نکلو، وہ تو ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ لیکن وحد کے موقع پر جب 1000 کا لشکر لے کر آپ وحد کی طرف چلے ہیں تو اس میں 300 آدمی اس کے تھے۔ عین موقع پر یہ کہہ کر کے کہ اگر یہ کوئی لڑائی ہوتی تو ہم آپ کا ساتھ دیتے، ہم اس خودکشی میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ واپس ہو گیا 300 آدمیوں کو لے کر کے،
اور ایسے موقع پر جب کچھ لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو آدمی کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ تو صحابہ تھے، ان حالات میں ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، یہ وہ مقدس نفوس تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے مختلف گوشوں سے آپ کی صحبت اور معیت کے لیے مدینے اور مکے میں لا کر جمع فرمایا تھا۔ یہ تو اللہ کا انتخاب تھے، آپ نے خود فرمایا اللہ نے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ لیکن احد کے بعد حالات ایسے پیدا ہو گئے، جب پہلا جمعہ آیا اور یہ کھڑا ہوا تو اگل بغل میں اس کے ہی خاندان خزرج کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے کپڑا پکڑ کر بیٹھا دیا کہ نالائق تو بیٹھ، تو اس لائق نہیں ہے۔ لیکن یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا۔ پہلی جنگ جس میں اس نے شرکت کی وہ غزوہ بنو المصطلق ہے، جو سن 5 یا 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، چھوٹا سا غزوہ ہے لیکن بڑے بڑے واقعات پیش آ گئے۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ ایک چشمے پر پانی لینے میں ایک انصاری اور ایک مہاجر میں جھگڑا ہو گیا، ایک انصاری اور ایک مہاجر میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے مہاجرین کو بلایا یا للمہاجرین، اور انصاری نے انصاریوں کو آواز دی یا للانصار، دونوں طرف سے لوگ جمع ہو گئے اور قریب تھا کہ آپس میں تلواریں چل جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا یہ کیسا بدبودار نعرہ ہے، اسی عصبیت کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا۔ ذات برادری کی عصبیت، خاندان کی عصبیت، قبائل کی عصبیت، انہی عصبیتوں کو ختم کرنے کے لیے تو اسلام آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عصبیتوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ لیکن یہ عصبیت ایسی بیماری ہے کہ رہ رہ کر کے یہ سر اٹھاتی، یہ جلدی نکلتی نہیں، نہ شیخ الحدیث کے ذہن سے نکلتی ہے، نہ شیخ التفسیر کے ذہن سے نکلتی ہے، نہ عالم کے ذہن سے نکلتی ہے، نہ حافظ کے ذہن سے نکلتی ہے۔ عام لوگوں کی بات تو کیا کی جائے، جب برادری کی بات آ جائے تو برادری حق پر ہو یا نہ حق پر ہو اسی کا ساتھ دینا ہے۔ خاندان کی بات آ جائے تو خاندان کا ساتھ دینا ہے، خاندان کے لوگ حق پر ہوں یا نہ حق پر ہوں، اسی کا نام تو عصبیت ہے۔ اور زمانے جاہلیت کی سب سے بڑی برائی یہی قبائلی عصبیت تو ہی تھی، اسی قبائلی عصبیت کے ساتھ وہ مرتے تھے اور اسی عصبیت کے ساتھ وہ جیتے تھے۔ جھگڑا ہو گیا، آپ نے سمجھا دیا، جھگڑا ختم ہو گیا، بس اس نالائق کو موقع مل گیا۔ اس نے اپنی مجلس میں مدینے کے انصار کو بھڑکایا اور کہا یاد جو کچھ ہوا ہے یہ تم لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے، نہ تم نے انہیں پناہ دی ہوتی، نہ ان کی مدد کی ہوتی، نہ یہ آج تمہیں آنکھ دکھانے کے لائق ہوتے۔ لیکن ٹھیک ہے، ابھی پانی سر سے اوپر نہیں گیا ہے، ہم مدینہ پہنچیں گے، لَتُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو ذلیل ہے ان کو وہ لوگ نکال دیں گے جو عزت والے ہیں۔ ذلیل سے مراد اس نے العیاذ باللہ خود اللہ کے رسول کو لیا اور مہاجرین کو لیا۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے یہ بات سن لی، اپنے چچا کو لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر انصار مدینہ بھی حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول یہ بچہ ہے، بات سمجھ نہیں سکا ہوگا، آپ نے درگزر فرما دیا۔ پھر اسی سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی، ان کا ہار گم ہو گیا، اس ہار کی تلاش میں وہ لشکر سے جدا ہو گئی
اور پھر ایک صحابی جو لشکر کے پیچھے پیچھے آتے تھے وہ جب پہنچے اور حضرت عائشہ کو دیکھا، واقعہ تفصیلی ہے، پھر اپنے اونٹ پر بٹھا کر لائے اور ان منافق کو موقع مل گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا۔ پورے مدینے میں اس نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ ایک مہینے تک مدینے کی فضا مقدر رہی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ کبھی حضرت علی کو بلا کر حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، کبھی اسامہ بن زید کو بلا کر مشورہ کر رہے ہیں، کبھی ام ایمن کو بلا کر مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک مہینے کے بعد وحی نازل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نور کا دوسرا رکوع نازل ہوتا ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم۔ یہ طوفان جن لوگوں نے کھڑا کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں قرآن کریم کی 10 آیتیں نازل ہوئیں۔ دیکھو حضرت عائشہ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت مریم پر بھی بہتان باندھا تھا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت، اور حضرت یوسف پر بھی زلیخا نے بہتان باندھا تھا۔ دونوں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ حضرت یوسف کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شیرخوار بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی تھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ یوسف کا کرتا دیکھ لو، اگر آگے کا دامن پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے، پیچھے کا دامن پھٹا ہوا ہے تو زلیخا قصوروار۔ دامن پیچھے کا پھٹا ہوا۔ حضرت مریم کے اوپر جب بہتان باندھا گیا اور یہودیوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون کی بہن تو نے کیا کیا؟ نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی غلط کار عورت تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، پھر تو اور بھڑک گئے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ ابھی گہوارے میں ہے ہم اس سے بات کیسے کریں گے؟ وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اپنا نبی بنایا۔ اللہ چاہتے تو اسی طرح حضرت عائشہ کی براعت میں بھی کسی چھوٹے بچے کو قوت گویائی دے دیتے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام دیکھیے کہ اللہ نے بجائے کسی بچے کے ذریعے ان کی براعت ظاہر کرنے کے قرآن کریم کا پورا ایک رکوع نازل فرمایا۔ اب قیامت تک حضرت عائشہ کی براعت میں قرآن کریم کے اس رکوع کی تلاوت ہوتی رہے گی، اور ہر تلاوت کرنے والا گویا حضرت عائشہ صدیقہ کی براعت کا اعلان کرے گا۔ یہ اس منافق نے کیا، لیکن جب مر گیا، اب سنیے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، بھلائی کر اس کے ساتھ جس نے تیرے ساتھ برائی کی ہے۔ مر گیا یہ۔ اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، سچے پکے مسلمان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا باپ تو مر گیا، حالت کفر میں مرا، لیکن میری یہ خواہش اور تمنا ہے کہ اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیجئے، شاید اس طرح کچھ بھلا ہو جائے میرے باپ کا۔ آپ نے کرتا عطا فرما دیا، آپ کے کرتے میں اسے کفنایا گیا۔ جب اس کا جنازہ تیار ہو گیا، یہ حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری آخری خواہش ہے کہ آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہرگز نہیں، آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے۔ لیکن آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی
ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 مرتبہ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھتا۔ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ یہ ہے میرے آقا کی سیرت، میرے آقا کی محبت کا حق میرے دوستو جلوس نکالنے سے ادا نہیں ہوگا، اور پھر بھی ایسا جلوس جس میں میرے آقا کی سنتیں پامال ہو رہی ہوں، جس میں ڈی جے بجایا جا رہا ہو، جس میں گانے کے اوپر ہمارے نوجوان بچے اپنی کمریں لچکا رہے ہوں، ڈانس کر رہے ہوں۔ جن برائیوں کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، انہی برائیوں کے ذریعے ہم اپنی محبت کا اظہار کریں۔ محبت نام ہے اتباع کا، محبت نام ہے پیروی کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ عالم نشریات والے جو ہیں یہ بار بار موبائل دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گیا کہ شاید وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ 2 کتابیں ہیں، ایک ہادی عالم اور ایک خاتم الانبیاء، یہ ہمارے شکیل بھائی لے کر کے آئے ہیں۔ یہ بڑی اہم کتابیں ہیں۔ ہادی عالم یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معجزہ ہے، آپ کی ایک ایک ادا معجزہ ہے، اور اسی معجزے کا اظہار ہوتا ہے کہ مختلف انداز سے آپ کی سیرت لکھی گئی، ہر زبان میں، اردو زبان میں بھی، نثر میں بھی اور نظم میں بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں نقطے والے حروف زیادہ ہیں، بغیر نقطے والے کم ہیں۔ کوئی بات بغیر نقطے والے حروف میں کہنا یہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ پوری کتاب ہادی عالم اس طرح لکھی گئی ہے سیرت کے موضوع پر کہ ایک بھی لفظ نقطے والا استعمال، ایک بھی حرف نقطے والا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو اس کو آپ اپنے ہاں رکھیے، پڑھیے اور دیکھیے کہ سیرت پر کس کس طرح کی محنتیں ہوئی ہیں۔ اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، جو اس عقیدے پر ایمان نہ رکھے وہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانی جو ہمارے اس عقیدے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یہ کتاب بھی آپ کے لیے پڑھنے کی ہے، کتابیں پڑھا کیجئے۔ یہ جو گوگل ہے نا، اب تو سب سے بڑا مفتی گوگل ہو گیا ہے۔ فتویٰ معلوم کرنا ہے گوگل پر سرچ کیجئے، کوئی چیز معلوم کرنی ہے گوگل پر سرچ کیجئے، اور وہاں کیا علم غلم ہوتا ہے اس کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ یہ کتابوں سے دور کرنے کا بھی ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو کتابیں پڑھیے، گھروں میں کتابیں رکھیے، اور گھر کے بچوں کو کتابیں پڑھنے کا اور مطالعہ کرنے کا عادی بنائیے، خاص طور سے سیرت کے موضوع پر لکھی جانے والی کتابیں۔ یہ 2 کتابیں لے کر آئے ہیں، آپ میں سے جن صاحب کے جیب میں گنجائش ہو وہ یہ 2 کتابیں ضرور لے کر کے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، اپنے دین کی محبت عطا فرما، ایمان کامل کی دولت عطا فرما، ایمان کی حلاوت اس کی چاشنی عطا فرما، عبادتوں کا خشوع اور اعمال
اعمال کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جن لوگوں نے یہ انتظام کیا ہے اے اللہ ان کی کاوشوں کو محنتوں کو اے اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔